السلام علیکم بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انڈیا جورنگ 65 ایئرس. جو انڈیپینڈنس کے بعد 65 ایئرس میں ہم نے کتنی جو ہے ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں ہوئی ہے. تو 15 اگست 2012 کو کیا ہوا، ہماری جو ہے 60 انڈیپینڈنس ڈے جو ہے وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا. تب تک جو ہے انڈیا کو 60 ایئرس ہو گئے تھے انڈیپینڈنس ہوئے، آزاد ہوئے. تو انڈیا جو ہے یہ ابھی تک ایک اسٹل جو ہے ایک یونائٹڈ کنٹری ہم مانیں گے، اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے وہ ہم اس کو مانیں گے، کیونکہ اس میں بہت بڑی لارجسٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ انڈیا میں ہی پائی جاتی ہے. اور ابھی تک یہ یونائٹ ہے، اس کا ابھی تک کوئی حصہ نہیں ہوا ہے. جیسے پہلے تھی یہ انڈیپینڈنس کے دوران 1947 میں، اب یہ جو ہے ویسی ہے. تو یہ ایک فخر کی بات ہے انڈیا کے لیے کہ یہ ابھی اسٹل جو ہے ابھی تک جو ہے ٹل ڈیٹ جو ہے یہ ایک یونائٹڈ کنٹریز ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو فارینرس تھے وہ کہتے تھے انڈیا جو ہے یہ ایز اے سنگل کنٹری جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گی، یہ آہستہ آہستہ بریک ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو ریجنس یا اکارڈنگ ٹو لینگویج. یا تو لینگویج کے جس ایریا میں میجورٹی ہے، جس لینگویج کی زیادہ، تو ان کا وہ الگ اسٹیٹ بنیں گے، یا وہ الگ کنٹری کے لیے ڈیمانڈ کریں گے. جیسے کشمیر ہے، یہ الگ کنٹری کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اسی طرح چھتیس گڑھ کے لوگ ہیں وہ الگ، راجستھان کے ہیں، آسام کے ہیں تو یہ الگ. یہ الگ الگ اسٹیٹس جو یہ الگ الگ جو ریجنس ہے اکارڈنگ ٹو لینگویج، یہ جو ہے اپنی اپنی آزادی جو ہے وہ مانگیں گے. تو بہت سارے بلیورس جو ہے وہ بلیو کرتے تھے نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ انڈیا جو ہے یہ ایز اے ہول انڈر ملٹری رول جو ہے آنے والے فیوچر میں جو ہے اس میں ملٹری رول جو ہے آ جائے گا، یہ ملٹری کے انڈر جو ہے آ جائے گا. لیکن اگر ہم بات کریں جو ہوا ہے اب تک، تو اس میں ہم بولیں جو 13 الیکشن جو ہیں جنرل الیکشن انڈیا میں ہوئے. اس کے علاوہ بہت سارے لوکل اور اسٹیٹ الیکشنز جو ہیں ابھی تک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پریس جو ہے انڈیا کی، اس کو فریڈم ہے یا انڈیپینڈنٹ ہماری جوڈیشری ہے، اسی کی وجہ سے الگ الگ لوگ جو ہیں الگ الگ ریلیجن سے یا الگ الگ ریجن سے الگ الگ لینگویج کے لوگ جو ہے ابھی تک جو ہے یونائٹڈ ہیں ہماری کنٹری میں، انڈیا میں. تو وہ ابھی تک یونائٹ ہے اس وجہ سے کیونکہ ابھی تک انصاف جو ہے وہ ہر کسی کو مل رہا ہے، ہماری جوڈیشری جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو فرسٹ یا انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے جو بنائی گئی، وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہم کہیں گے ایک اچیومنٹ ہے یا انڈیا کی آفٹر انڈیپینڈنس. تو جب ہمارا انڈیپینڈنس ہوا تو سیکنڈ ورلڈ کے بعد، آپ کو پتہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی انڈیا نے انڈیپینڈنس لی، یعنی اس کو آزادی ملی، فریڈم ملا. تو اس دوران کیا ہے انٹرنیشنل باڈیز جو تھی، جیسے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بنی تھی 1945 میں، اور 1950 to 1960s میں آپ کو پتہ اس کے دوران کولڈ ورلڈ وار چلتا تھا، جس میں یو ایس اے اور یو ایس ایس آر اپنا پاور جو ہے وہ انکریز کرنے کے پیچھے لگا ہوا تھا. اور ان میں آئیڈیالوجی جو ہے وار ہوتا تھا، کوئی ڈائریکٹ فائرنگ یا کوئی ڈائریکٹ ہم کہیں گے ویپنز کا یوز کر کے وار نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم اس کو کولڈ وار جو ہے وہ کہتے تھے. دونوں کنٹریز جو ہے یہ ملٹری الائنس کے پیچھے پڑ گئی تھی، الگ الگ کنٹریز کو اپنے ساتھ جو ہے الائن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ وہ پیریڈ تھا جب کالونیل امپائر جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی اور ہر ایک کنٹری جو ہے انڈیپینڈنس جو ہے حاصل کر رہی تھی. اسی دوران پرائم منسٹر جواہر لال نہرو جو تھے، یہ انہوں نے فارن منسٹر تھے تب انڈیا کی، جو نئی انڈیا آزاد ہوا تھا اس کے فارن منسٹر تھے. اور انہوں نے جو فارن پالیسی بنائی تھی کہ ہم نان الائن رہیں گے، ہم کسی کے ساتھ الائنمنٹ نہیں کریں گے، نہ ہی یو ایس اے کے ساتھ، نہ ہی یو ایس ایس آر کے ساتھ.